बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मैंने हुकूमत के इस फ़ैसले पर, जिसमें उन्होंने कुरान हकीम मुताले कुरान हकीम का जो पेपर है 50 नंबरों का 2020 के इम्तिहान में उसको ख़त्म कर दिया है, उसके ऊपर एक वीडियो क्लिप के अंदर तनकीद की थी और हुकूमत से मुतालबा किया था कि अपने इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें और इस फ़ैसले को वापस लें। इस पे सूबाई हुकूमत बहुत नाराज़ हो गई है और वो जो कहा जाता है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वैसे तो जो मशीरी तालीम ने मेरे वीडियो क्लिप के जवाब में एक वीडियो क्लिप जारी किया है, वो इस काबिल तो नहीं है कि उसके जवाब दिया जाए, इसलिए कि उस वीडियो क्लिप में ख़ुद उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने 2020 के इम्तिहान में मुताले कुरान हकीम का पेपर ख़त्म कर दिया है और यही मैं कहना चाहता था और यही मैंने कहा है और इसी को वापस करने का मैंने मुतालबा किया है। लेकिन चूँकि एक तो बात को रिकॉर्ड पे लाना था, दूसरा है कि उन्होंने अपनी वीडियो क्लिप में कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि ख़िलाफ़ हकीकत हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक वीडियो क्लिप के ज़रिए से उनको जवाब दिया जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनके अक़ीदे के ऊपर हमला किया है और मैंने कहा है कि वो मुसलमान नहीं है। मेरी पूरी वीडियो क्लिप में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें मैंने उनके अक़ीदे के ऊपर हमला किया हो और ये कहा हो कि वो मुसलमान नहीं हैं। जमात इस्लामी का ये काम नहीं है कि लोगों को इस्लाम से ख़ारिज करें और फतवे जारी करें। जमात इस्लामी की तारीख़ ये नहीं है। मैं वज़ीर तालीम साहब से, मशीरी तालीम साहब से कहूँगा, एक तो हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारे जितने भी वज़ीर तालीम और मशीरी तालीम होते हैं वो अक्सर ज़ेर तालीम होते हैं और उनको समझ नहीं आती। तो मैं मशीरी तालीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो क्लिप की समझ नहीं आई है तो आप किसी समझदार बंदे को दिखा दें कि वो इसको सुन लें और फिर सुनकर आपको मतलब समझा दें। मेरे पूरे वीडियो क्लिप में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें मैंने ये कहा हो कि मशीरी तालीम साहब या वज़ीर आला साहब वो मुसलमान नहीं है। मैंने कोई फतवा उसमें जारी नहीं किया है। मैंने एक उसूली बात की है और जमात इस्लामी उसूली सियासत करती है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 2020 के इम्तिहान में मुताले कुरान हकीम का पेपर निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है? इसलिए कि चूँकि बोर्ड का इम्तिहान है और बोर्ड के इम्तिहान में प्राइवेट तालीमी इदारों ने ये किताब पढ़ाई नहीं है, इसलिए हमने उनकी वजह से, प्राइवेट तालीमी इदारों की वजह से इस दफ़ा मिडल बोर्ड के इम्तिहान में इस पेपर को ख़त्म कर दिया है और आइंदा सेशन से होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुतालिया कुरान हकीम का जो निसाब है ये सितंबर 2017 से शुरू हुआ है और छठी जुमात से शुरू हुआ। छठी से लेकर 12वीं तक ये प्रोग्राम है। सितंबर 2017 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है छठी जुमात में और सितंबर 2017 से मार्च 2018 तक छठी जुमात में बच्चों ने बुक नंबर 1 पढ़ी। फिर अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक वो बच्चे जो छठी से 7वीं में प्रमोट हुए उन्होंने बुक नंबर 2 7वीं में पढ़ी। फिर अप्रैल 2019 से अब इस सेशन में जो जारी है इसमें वो बच्चे जो 7वीं से 8वीं में प्रमोट हुए उन्होंने बुक नंबर 3 पढ़ी और इसी बुक नंबर 3 में उन्होंने 8वीं के अंदर इम्तिहान देना था, जो कि मशीरी तालीम साहब ने बायक जुनबिश कलम वो पेपर ख़त्म कर दिया है। अब सवाल ये है कि प्राइवेट तालीमी इदारों को अगर ये किताब अभी इस साल नहीं पहुंच गई तो ये तो उसूलन उनको 2017 सितंबर में पहुंचाना चाहिए था, इसलिए कि प्राइवेट तालीमी इदारे हमारा 50% शेयर हैं तकरीबन तादाद के लिहाज से और वो भी सूबाई वज़ारत तालीम के मातहत हैं, सूबाई वज़ारत तालीम के मातहत हैं। लेकिन मशीर साहब ने सितंबर 2017 में जब सरकारी स्कूलों में मुतालिया कुरान हकीम का ये निसाब शुरू किया तो उस वक्त से लेकर अब तक प्राइवेट स्कूलों में ये सिलसिला शुरू नहीं कर सका, जो कि एक नालायकी है और नाअहली है। मैंने इस सिलसिले में अमजद अली ख़ान जो प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी PSRA के मुंतखब मेंबर हैं और PSRA वो इदारा है जिसमें सेक्रेटरी तालीम भी बैठे होते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन भी बैठे होते हैं और उसमें प्राइवेट स्कूल्स के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी बैठे होते हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि एक इजलास में भी सूबाई हुकूमत ने हमें ये नहीं कहा है
کہ آپ بچوں کو مطالعہ قرآن حکیم کا یہ نصاب پڑھائیں. ہم نہ اس میں ریزسٹنس کرتے ہیں، نہ مزاحمت کرتے ہیں، نہ ہم نے یہ انکار کیا ہے. صوبائی حکومت نے ستمبر 2017 سے جب سرکاری اسکولوں میں یہ شروع کیا ہے، اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھی یہ پڑھائیں. تو ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ جب 8ویں کا امتحان جو ہیں وہ نہیں لے رہے. پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جب آپ شروع کریں گے تو پرائیویٹ اسکولوں میں آپ چھٹی جماعت سے شروع کریں گے، اس لیے کہ سرکاری اسکولوں میں تو بچوں نے چھٹی، 7ویں اور 8ویں میں 3 کتابیں پڑھی ہیں. تو اگر آپ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھٹی سے شروع کریں گے. چھٹی میں بک نمبر 1 پڑھیں گے، 7ویں میں بک نمبر 2 پڑھیں گے، 8ویں میں بک نمبر 3 پڑھیں گے. تو اس صورت میں آپ آئندہ سال بھی پرائیویٹ اسکولوں میں 8ویں جماعت کا امتحان نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ کو سرکاری تعلیمی اداروں کی طرح 3 سال انتظار کرنا پڑے گا، جو کہ 2023 میں پھر ہوگا. یا تو پھر آپ 2 کتابیں اسکپ کریں گے، چھٹی کی کتاب جو بک نمبر 1 ہے اور 7ویں کی کتاب جو بک نمبر 2 ہے، جو کہ زیادتی ہے، یا آپ اس کو 2023 پہ لے جائیں گے، جس میں پھر اس بات کا امکان ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ختم ہی کر لیں. تو ایک چیز تو یہ ہے. تو اگر آپ نے، اور اس میں بھی آپ کے محکمے کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کتاب نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو یہ کتاب فراہم نہیں کی گئی ہے. تو اس وقت بھی ایک کنفیوژن ہے اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کمزوری ہیں وہ آپ کی ہیں. باقی جہاں تک ڈونر ایجنسی کی بات ہے یا ڈونر کنٹریز کی بات ہے، وہ ایک حقیقت ہے. میں چونکہ آپ ہی نے بات یہ چھیڑی ہے تو اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ کسی ویڈیو کلپ کے اندر یہ جواب بھی دے دیں کہ جو ایڈم اسمتھ انٹرنیشنل ہے وہ آپ کو ابھی تک گزشتہ 6 سال میں کتنا امداد دے چکا ہے اور کن شرائط پہ دے چکا ہے، یا جو DFID ہے وہ آپ کی وزارت تعلیم کو کتنی امداد دے چکے ہیں اور کن شرائط پہ دے چکے ہیں، تاکہ یہ چیزیں قوم کے سامنے آ جائیں اور قوم کو ان چیزوں کا بھی علم ہو جائیں. چونکہ 2020 میں آپ نے اس پیپر کو ختم کر دیا ہے، مجھے بالکل علم ہے کہ یہ اسکیم آف اسٹڈی میں ہیں اور آپ نے صرف 2020 میں ختم کیا ہے. لیکن آپ لوگوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ یہ پسپائی کی طرف پہلا قدم ہے اور یہ مکمل پسپائی پہ جا کے جو ہیں وہ کنکلوڈ ہوگا. ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے برقعے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور صبح نوٹیفیکیشن جاری کر کے شام کو واپس لے لیا. ویسے تو سیاست میں اصول بہت اہم چیز ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور بہت اچھا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا تو آپ کو پھر اس پہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے اس کو واپس لیا ہے تو کیوں واپس لیا، قوم کو ذرا یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے. اور باقی جو ابھی آپ لوگ نے PMDC کے ساتھ کیا ہے کہ وہ PMDC کہ جس کے حوالے سے 4 دفعہ پارلیمنٹ نے اس آرڈیننس کو ڈس اپروو کیا ہے، اور اس آرڈیننس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو اپیکس کورٹ ہے، اس نے کانسٹیٹیوشنل فراڈ قرار دیا ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے اور 4 دفعہ پارلیمنٹ کی طرف سے، سینیٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈس اپروو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے گزشتہ سنڈے کو PMDC کا آرڈیننس جاری کر دیا، اور اس میں 9 کے 9 جو ممبر ہوں گے وہ نامزد ہوں گے، اور ایک اس میں سے جو سول سوسائٹی کا ہے جو آپ لوگوں نے نامزد کیا ہے اور جس کی تفصیل سامنے آئی ہے، تو اس کے آکوپیشن میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے آکوپیشن میں لکھا ہوا ہے، اس کا پیشے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈانسر اور ایکٹریس ہے. اس لیے لوگ ازراہ مذاق یہ کہتے ہیں کہ PMDC اب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نہیں بلکہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈانسر کونسل جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. تو آپ لوگوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اور جس طرح آپ لوگوں نے برقعے کے ساتھ کیا، جس طرح آپ لوگوں نے PMDC کے ساتھ کیا، جس طرح آپ لوگوں نے اپنے تمام منشور کے ساتھ کیا، اور جو گزشتہ 14 ماہ میں ایک ڈپارٹمنٹل میموری لوگوں کی بن چکی ہے، اس کی بنیاد پہ ہمیں خدشہ ہے کہ آپ لوگوں نے 2020 میں جب اس کو ختم کر دیا، اور جس لاجک اور جس دلیل کی بنیاد پہ ختم کر دیا، وہ لاجک اور دلیل اتنی کمزور ہے، اتنی بودھی ہے، اتنی بونڈی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ قوی امکان نظر آ رہا ہے کہ آپ اس سے فارن اور ڈونر ایجنسیوں کے دباؤ پر جو ہیں وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. ویسے چلتے چلتے میں یہ بات بھی کروں کہ ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا مڈ سیشن میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ 8ویں کا جو امتحان ہوگا وہ بورڈ کا ہوگا، اور اس فیصلے کو آپ نے اتنی زبردستی کے ساتھ نافذ کر دیا کہ جس کی وجہ سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو، جنہوں نے آدھے سیشن تک اپنا نصاب پڑھایا تھا، اب بقیہ آدھا سیشن آپ کا نصاب پڑھائے گا اور اس میں بورڈ کا امتحان دے گا، کہ وہ عدالتوں کے اندر چلے گئے.
لیکن آپ لوگ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور 8ویں کا امتحان بورڈ کا جو ہے وہ مڈ سیشن میں فیصلہ کر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے اپنی نصاب میں لینا چاہتے ہیں۔ تو جب 8ویں کے بورڈ کے لیے آپ اتنی طاقت کا اور اتنی قوت کا اور ریاستی جبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کسی مذاکرات کو نیگوسیشن کو نہیں مانتے اور لوگ مجبوراً کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، تو قرآن حکیم کے لیے 2017 سے آپ نے یہ ارینجمنٹ کیوں نہیں کی؟ اور مطالعہ قرآن حکیم کے پیپر کے لیے یہ قوت اور یہ طاقت آپ نے کیوں نہیں دکھائی؟ اس لیے میں اب بھی آپ سے، آپ کی حکومت سے، پی ٹی آئی کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مطالعہ قرآن حکیم کا جو پیپر ہے 50 نمبروں کا، وہ ہر صورت میں لیا جائے اور اس کو واپس نہ کیا جائے۔ یہ جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام میں شدید شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔